ایک اور اشکال کا جواب دے کے بس بیان ختم کرتا ہوں. کیونکہ نا یہ جو بدعتی اور مشرک لوگ ہیں نا، یہ تمہارے عقیدے کو پہ ڈاکہ ڈالیں گے مختلف اشکالات کر کے. یہ کہتے ہیں اچھا بھائی اللہ نے اختیارات نہیں دیے. لو بھائی وہابڑے کہتے ہیں اللہ نے اختیارات نہیں دیے. موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ خود نہیں بناتے تھے، اللہ بناتا تھا. پیغمبر نے چاند کے دو اشارہ کیا، ٹکڑے کس نے کیے؟ اللہ نے کیے. تو یہ جو آتا ہے کہ بارش برسانے کا فرشتہ، موت کا فرشتہ ہے بھائی، موت کا فرشتہ جان لیتا ہے نا ہماری، بارش برسانے کے فرشتے ہیں، بہت سارے کام فرشتے کر رہے ہوتے ہیں. تو جب اللہ فرشتوں کو اختیارات دے سکتا ہے تو پیغمبروں کو کیوں نہیں اختیارات دے سکتا؟ اس کا جواب جلدی سے سنو. دیکھو اللہ نے فرشتوں کو اختیارات نہیں دیے، فرشتوں سے کام لیتا ہے. کام لینا الگ چیز ہے، اختیارات دے دینا الگ چیز ہے. اس کی مثال بہت آسان. دیکھو میرے ہاتھ میں اگر پین ہو، قلم ہو، آپ مجھ سے کہتے ہیں مفتی صاحب آٹوگراف یا کوئی دعا لکھ دیں، تو میں قلم استعمال کر کے دعا لکھوں گا. دعا قلم نہیں لکھے گا. دعا کون لکھے گا؟ میں لکھوں گا. قلم کو میں یوز کروں گا، کام لوں گا قلم سے. جدھر بولوں گا قلم ادھر کو گھومے گا. یہی وجہ ہے کہ قلم سے یا پین سے نہیں کہا جاتا کہ آپ ہمیں یہ تحریر لکھ دیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے قلم کاتب کا اور رائٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، قلم کے پاس اپنا اختیار نہیں ہوتا. تو اللہ فرشتوں سے کام لیتے ہیں، فرشتوں کو اختیارات نہیں دیے، تبھی دعائیں فرشتوں سے نہیں مانگی جاتی. کس سے مانگی جاتی ہے؟ اللہ سے مانگی جاتی ہیں. اور آخری، اب توحید تو پورا چیپٹر ہی مکمل ہو جائے. آخری سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ وہابروں کی جو ساری تقریر ہے نا، ایک آیت نے اس تقریر پہ پانی پھیر دیا ہے. سورہ مریم میں آتا ہے جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے. حضرت مریم یہ سمجھی کہ کوئی مرد ہے تو پناہ مانگنے لگی. اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو معاذ اللہ جھوٹا ہے تو میں اللہ کی تجھ سے پناہ مانگتی. مرد ہو. انہوں نے کیا فرمایا؟ نہ نہ نہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں بشر نہیں ہوں. میں کیوں آیا ہوں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اے مریم میں چاہتا ہوں تجھے ایک نیک صالح بیٹا ہبہ کر دوں، گفٹ میں دے دوں. تو اب جو بدعتی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب فرشتہ اولاد گفٹ میں دے سکتا ہے، اور اولاد بھی معمولی نہیں، عیسیٰ ابن مریم جیسی اولاد، تو پیغمبر کسی کو اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ سمجھ میں سوال آ رہا ہے؟ آج سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو میرے بھائی جواب کہاں سے سمجھ میں آئے؟ میرے پاس تو جتنی طاقت تھی میں نے نکال دیا سمجھانے. پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو جو مرضی کرو بھائی. بھائی قرآن میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم سے فرمایا کہ اے مریم میں اللہ کی طرف سے تیرے پاس آیا ہوں لِأَهَبَ لَكِ، تاکہ میں تجھے گفٹ کر دوں. غلامن ایک لڑکا، زکیہ پاکیزہ لڑکا، عیسیٰ ابن مریم، میں گفٹ میں دوں گا تجھے. تو وہ کہتے ہیں بھائی جب جبریل کسی کو گفٹ میں اولاد دے سکتے ہیں تو پیغمبر کا مقام جبریل سے کم ہے یا زیادہ ہے بھائی؟ یہ تو بول دو نا، اس میں کون سی زیادہ ہے نا. تو پیغمبر کیوں نہیں گفٹ کر سکتے؟ اس کا جواب سمجھو، جبریل کبھی کسی کو اولاد گفٹ نہیں کر سکتے. اولاد اللہ نے گفٹ دی ہے، جبریل نے اللہ کے حکم پہ آ کے پھونک ماری ہے. اس کو کہتے ہیں مجازی نسبت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجازی. حقیقت میں اولاد اللہ دے رہا ہے کیونکہ اللہ جبریل کے ذریعے دے رہا ہے، دے اللہ ہی رہا ہے. تو مجازن نسبت کس کی طرف کر دی؟ جبریل کی طرف کر دی. یہ لغت میں ہوتا ہے. دیکھو قرآن میں آتا ہے کہ حلال و حرام کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. یا ایھا النبی، 28ویں پارے کی آیت سمجھو. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے. لیکن خود پیغمبر کے بارے میں قرآن میں آتا ہے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، نبی کا کام ہے بری چیزوں کو حرام کر دینا اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دینا. ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی حلال و حرام کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. دوسری طرف اللہ کہہ رہے ہیں نبی کا کام ہے چیزوں کو حرام بھی کرنا اور چیزوں کو حلال بھی کرنا. بھائی اختیار اللہ کے پاس ہے، لیکن جب اللہ حلال کرے گا تو نبی اس کی علت کو بیان کریں گے. تو چونکہ ہمیں نبی کے ذریعے پتہ چل رہا ہے تو مجازن نسبت کس کی طرف کر دی ہے؟ نبی کی طرف کر دی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ مجازن کس کی طرف نسبت؟ اور مجاز کو سمجھنے کے لیے اور آسان مثال دیکھو. آپ کسی دعوت میں گئے، وہاں بریانی پکی تھی، کسی نے پوچھا تم نے کتنی بریانی کھائی؟ آپ نے کہا میں 2 پلیٹیں کھا گیا. میں کتنی پلیٹیں کھا گیا؟ 2 پلیٹیں. اب اگلا کہہ رہے کمبخت میں نے تجھے بریانی کھانے کے لیے بھیجا تھا، تو پلیٹیں کھا کے آ گیا ہے؟ یہ پلیٹیں تو نے ہضم کیسے کی ہیں؟ تو وہ جواب میں کہہ رہا ہے بھائی پلیٹیں نہیں کھائیں، میں کوانٹٹی بتانے کے لیے مظروف بول کر ظرف بول کے مراد کیا ہے؟ مظروف. کیونکہ ظرف اور مظروف میں ایک تعلق ہوتا ہے، تو تعلق کی بنا پر ظرف کی طرف بعض دفعہ نسبت کر دیجیے. ظرف ایک برتن ہے نا، اور بریانی اس برتن میں آئے گی. تو مجازن کوانٹٹی بتانے کے لیے کہ کتنی بریانی کھائی ہے، تو نے پوچھا تو یہ تھا کہ کیا کھایا، لیکن میں نے کہا یہ بھی پتا چل جائے کیا کھایا اور کتنا کھایا یہ بھی پتا چل جائے. تو مجازن میں نے نسبت پلیٹوں کی طرف کر دی. 2 پلیٹیں کھا گیا، 3 پلیٹیں کھا گیا. اب آپ کہہ رہے نہیں بھائی تو پلیٹیں کھا کے آیا ہے، اب تو بات کو گھما رہا ہے، اب تو کیا کر رہا ہے؟ تبھی میں دیکھوں کہ یار اس دن شادی ہال سے جب ہم نے تمبو اٹھایا ہے تو 3 پلیٹیں غائب تھیں. اب تو نے خود اقرار کیا وہ 3 پلیٹیں تو نے کھائی ہیں. تو یہ بے وقوفی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟
ہم کہیں گے بھائی یہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے کہ انسان پلیٹیں نہیں کھا سکتا, تو پلیٹ کی طرف نسبت مجازی نسبت ہے, حقیقی نسبت نہیں ہے. تو اسلام نے توحید کے عقیدے کو اتنا واضح بیان کیا کہ حلال و حرام صرف اللہ کا کام ہے, تو اگر پیغمبر کی طرف نسبت ہوگی تو مسلمان سمجھ جائے گا یہ مجازی نسبت ہے, حقیقی نہیں ہے. تو جبریل جو کہہ رہے ہیں میں تجھے نیک اولاد گفٹ دوں گا, یہ مجازن کہہ رہے ہیں, میں کہاں سے دوں گا بھائی گفٹ, اللہ دے گا, میں ذریعہ بن رہا ہوں, پھونک مار رہا ہوں میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور آسان مثال, ہم کہتے ہیں نا کہ میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے. گاڑی پنچر ہو سکتی ہے؟ ٹائر پنچر ہوتا ہے گاڑی. میں طلبا کو پڑھاتا تھا نا, جو طالب علم بہت غبی ہوتا تھا, غبی سے مراد بے وقوف, سمجھتا نہیں تھا بات کو, 2-4 دفعہ اسے کوئی مسئلہ سمجھاتا پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا, میں اس کو کہتا تھا تمہیں بات سمجھانا ایسے ہے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا, جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا, تجھے بات سمجھانا ایسے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا. طلبا بڑے تیز ہوتے ہیں. اگلے دن ایک طالب علم نے کہا استاد جی ایک اور بڑی فلم آئی ہے, اتنا بے وقوف ہے کہ اس کو بات سمجھانا ایسے جیسے ٹرین کے ٹائر میں پنچر لگانا. میں نے کہا لے بھائی, یہ ہم سے بھی 2 ہاتھ, جیسے ٹرین کے ٹائر میں پنچر لگا. کراچی میں نا فارغ دماغ بہت ہے. ایک دفعہ میں نے بچوں سے پوچھا اپنے طلبا سے, طلبا بڑے خوش مزاج ہوتے ہیں, ٹینشن نہیں ہوتی نا کوئی ان کو, تو میں نے طلبا سے پوچھا, میں نے کہا بتاؤ جب سارے علماء کی حکومت ہوگی اور سب چیزیں اسلامی ہو جائیں گی تو فلمیں اسلامی کیسے بنیں گی؟ اس میں تو ہیروئن کو تو لانا ہی پڑے گا نا, اس کے بغیر تو کیسے لائیں گے جب وہ پردے میں بھی ہو اور آئے بھی. تو میں نے کہا اچھا پہلے فلموں کے نام بتاؤ, جب اسلامی فلمیں بنیں گی تو فلموں کے نام بتاؤ. ایک لیاری کا نہیں, جو افریقہ سے ان کا اصل تعلق, لیاری کا تعلیم تھا بڑا تیز, اس نے کہا پہلی فلم آئے گی ہم زکات دے چکے سنم, ہم زکات دے چکے سنم. اب ہم لوگ کو ہنسی, ہمارے تو ہنسی نہیں رک رہی تھی. ہم نے کہا اور کوئی, کیسے دوسری فلم آئے گی جہاد تو ہونا ہی تھا, جہاد تو ہونا ہی تھا. تو طلبا کا دماغ ہے بہت تیز چلتا ہے, بہت آگے چلتا ہے. تو بھائی یہ نسبت مجازی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں میری بائک پنچر ہو گئی ہے, بائک نہیں بلکہ بائک کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے. ہم کہتے ہیں زید تو شیر ہے, کیا مطلب زید کی دم ہے, شیر کی طرف زید کی نسبت کر دی ہم نے, زید کی طرف شیر کی نسبت کر دی, تو تم تھوڑی ہے. بعض چیزوں میں مناسبت ہے, بہادری ہے تو اس لیے اس کو شیر کہہ دیا. تو ایسے ہی اب یہ مجاز کی کتنی قسمیں, یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے نا, یہ تو ہم تو میں دیسی زبان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے مینٹل لیول پہ آ کے, کہ لغت میں زبانوں میں بہت سی آسانی کی خاطر ایک چیز کو کس طرف منسوب کرنا چاہیے لیکن ہم منسوب دوسری طرف کر دیتے ہیں. مثال کے طور ہم کہتے ہیں پیراڈول نے مجھے شفا دی ہے, تو حالانکہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. اب آپ کہہ رہے ہو یار پیراڈول نے مجھے شفا دی ہے, لو بھائی دائرہ اسلام سے خارج, قرآن کا منکر. قرآن تو کہہ رہا ہے شفا اللہ دیتا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے شفا کون کس نے دی ہے؟ پیراڈول نے. تو بھائی کوئی نہ کافر ہوگا نہ مشرک ہوگا, اللہ نے شفا دی ہے, ذریعہ کس کو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ پیراڈول کو. تو مجازن نسبت کس کی طرف کر دی ہے؟ پیراڈول کی طرف کر دی ہے. کبھی کھانسی کے سیرپ کی طرف کر دی ہے, کبھی ٹیکے کی طرف کر دی ہے, ڈاکٹر نے ٹیکا لگایا تھا اس ٹیکے سے ٹھیک ہوا ہوں. تو بعض لوگ نا وہمی ہو جاتے ہیں, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ایک صاحب نے کہا کہ ان کے سامنے کسی نے کہا یار اس دوا سے مجھے شفا ملی ہے, اس نے کہا اوہو دائرہ اسلام سے خارج, شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. میں نے کہا بھائی یہ توحید نہیں ہے, یہ توحید کا ہیضہ ہے, یہ توحید نہیں ہے, آپ کا مینٹل تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے. جب کوئی مسلمان کہتا ہے اس دوا نے مجھے شفا دی ہے تو نسبت مجازی ہوتی ہے, مراد یہ نہیں ہوتا شفا کس نے دی ہے بھائی اللہ نے, ذریعہ کس کو بنایا ہے دوا کو. تو مجازن نسبت جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تبھی ہم مجازن موت کی نسبت اس ڈاکٹر نے مارا ہے, اس ڈاکٹر نے مارا ہے کہتے ہیں نا, اس حکیم نے مارا ہے, حالانکہ مارا کس نے؟ موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. لیکن بھائی ذریعہ بنتا ہے نا کوئی. وہ کہتے ہیں نا کہ موت کے فرشتے نے اللہ سے کہا اے اللہ تو نے مختلف فرشتوں کے ذریعے مختلف فرشتوں کے ذمے مختلف کام لگائے ہیں, میرے ذمے تو نے موت کا کام لگا دیا, مجھے تو کوئی اچھا سمجھے گا ہی نہیں. کسی کے ذمے یہ لگا دیا, کسی کے ذمے وہ, میرے ذمے لگایا روح قبض کرنا, تو میں تو بدنام ہو جاؤں گا. تو کہتے ہیں بھائی اللہ میاں نے کہا